بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ قرآن اور زندگی کا معمہ، یہ موضوع ہے جس پر کہ ہم اپنی نشستوں میں گفتگو کر رہے ہیں۔ آئیے آج دیکھتے ہیں کہ محمد بشار الیاس ہم سے کیا سوال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، بہت میننگ فل ڈسکشن رہی ہماری پچھلی ایپیسوڈ کے اندر۔ کچھ کرٹیکل سوالات تھے، آپ نے ان کی جواب دینے کی بھی کوشش کی اور کافی حد تک مطمئن بھی کر پائے، لیکن میں بھی مکمل طور پر مطمئن نہیں ہو سکا۔ یہ تو خوشی کی بات ہے۔ تو اس کی وجہ سے کچھ اور سوالات پیدا ہوئے، تو وہ سوالات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ڈاکٹر صاحب، جو آپ نے معمے کا حل بتایا ہے، وہ حل کی سورس یا ریفرنس کیا ہے؟ کیونکہ آپ اگر ایک عیسائی پادری کے پاس چلے جاتے ہیں تو وہ بھی اس معمے کا حل بتاتا ہے اور وہ بائبل کی روشنی میں بتاتا ہے۔ آپ کسی یہودی کے پاس چلے جائیں تو وہ اپنی تورا کو کھولے گا اور اس کے اندر سے آپ کو بتائے گا کہ بھئی زندگی کے معمے کا حل تو یہ ہے، اور یہ ایک وہی واحد خدا نے بتایا ہے۔ تو جب حق ایک ہی ہے، جس کا آپ نے ذکر کیا تھا کہ سچائی یا حق تو ایک ہی ہے، وہ ملٹیپل نہیں ہو سکتے، تو پھر حق کی سمت کیا ہونی چاہیے؟ کیا وہ پادری حق کی سمت ہے؟ کیا وہ ممبر پہ بیٹھا ہوا مولوی حق کو تلاش کرنے کی سمت ہے؟ کیا وہ راہب اس حق کو پانے کی سمت ہے؟ کیا وہ چیز ہے؟ مسلمانوں کے لیے وہ قرآن ہے، لیکن آپ دیکھیں اگر آپ کسی اور سے بات کریں، عیسائی سے بات کریں، یہودی سے بات کریں، تو وہ ان کے لیے ان کی کتاب ہے۔ تو اس کتاب سے باہر نکلنا، یا اس مولوی یا اس راہب یا اس پاسٹر سے باہر نکلنا، یہ تو ایک مشکل کام ہے۔ مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے۔ میں نے پہلی گفتگو میں یہ بات کہی تھی کہ حقائق جو مذہب اور اخلاقیات میں ہوتے ہیں، بلکہ فلسفے میں بھی، وہ دو اور دو چار کی طرح نہیں ہوتے۔ وہ ہوتے بالکل واضح ہیں، لیکن بہرحال ان تک پہنچنے میں ایک مشکل ہوتی ہے، اور یہی امتحان ہے۔ اور اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس امتحان کو برپا کیا ہے کہ آپ کی حق کی جستجو میں اخلاص، آپ کی ایفرٹ، آپ کی قربانی، یہ سب دیکھی جائے۔ دیکھیں، آپ نے وہ ذکر کر ہی دیا، میں صرف اس کو دہراتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کے لیے وہ حق قرآن مجید ہے، اور ہم دوسرے مذہب کے لوگوں کو یہ سمجھانے کے لیے تیار ہیں اور ایکوپڈ بھی ہیں۔ میرا یہ گلہ ہے اپنے بعض مسلمان بہن بھائیوں سے کہ وہ اگرچہ کہ یہ کام کر تو رہے ہیں، لیکن بہت ایگریسولی کر رہے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے کہ بعض اوقات لگتا ہے کہ ایروگنٹلی کر رہے ہیں۔ یہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے۔ ہمیں بہت ہی ہمبل طریقے سے، عاجزی کے ساتھ لوگوں کے سامنے اس حقیقت کو رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اور یہ اللہ کی آخری کتاب ہے۔ آئیے ہم آپ کو اس کے دلائل دیتے ہیں۔ دلائل تو ایک لمبی بات ہے، اس کے لیے تو نشستیں چاہیے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، تو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں، اس سے آپ کی بائبل بھی ایکسپلین ہو جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بائبل میں بہت سی کتابیں اللہ کی کتابیں ہیں، لیکن وہ پہلے آئی تھیں، اور انہوں نے بھی آ کر یہ بتایا تھا کہ ایک بعد میں آنے والی کتاب ہے کہ جس کو آنا ہے اور جس کو ماننا ہے۔ تو ہمارے ہاں تو پکچر مکمل ہو جاتی ہے، اگرچہ کہ ہمیں اس بات کا لازماً احساس کرنا چاہیے کہ دوسرے مذہبی گروہ سے تعلق رکھنے والے انسان کا اپنا ایک تعصب ہوتا ہے جو نیچرل ہوتا ہے، جیسے ہمارے ہاں ہے۔ اس وجہ سے اس بیچارے کو اس آزمائش میں نہ ڈالو کہ جس میں وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ تو اچھے انداز میں سمجھائیں اور ان کو پوری بات بیان کریں۔ تو میں آپ سے گزارش کروں کہ مسلمانوں کی پرفارمنس دنیا میں، اکنامکلی، سائنس میں، فلسفے میں، اخلاق میں بہت گری ہوئی ہے، لیٹس فیس اٹ۔ لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اس کے باوجود لوگ مسلمان ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ اصل میں سچی بات یہی ہے، اگرچہ کہ ظاہر ہے کہ میں نے کہ جیسے گزارش کی، اس کی پریزنٹیشن میں ہمیں بہت بہتری لانی چاہیے۔ صحیح ڈاکٹر صاحب، بات واضح ہوئی کہ قرآن آخری ہدایت کی سورس ہے، پچھلے آنے والی کتابوں کی تائید بھی کرتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت انسانوں تک پہنچانے کے لیے انبیاء اور پیغمبروں کا انتخاب کیا،
اور ہم قرآن خود اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ ایک بہت لمبے عرصے تک اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ ہدایت کا وہ پیغام لوگوں تک پہنچا سکیں۔ ایک بات جو عقل کو سمجھ آتی ہے کہ اگر وہ اللہ کا پیغام ہے تو وہ ایک ہی ہونا چاہیے، مطلب اس میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ تمام انبیاء کی ٹیچنگز یا میسج ایک ہی تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے اس میسج کو پریچ کیا تو وہ لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ آپ سیدنا مسیح کی مثال لے لیں کہ ان کی پوری زندگی کے جد و جہد کے بعد آخر میں ان کے ساتھ کتنے لوگ کھڑے تھے۔ آپ حضرت موسیٰ کی قوم کی حالت دیکھ لیں کہ اتنا اسٹرگل کرنے کے باوجود آخر میں کتنے لوگ ان کے ساتھ کھڑے تھے۔ لیکن اوور دا ٹائم انسانوں کے اندر یہ ریئلائزیشن ڈیولپ ہوئی اور انہوں نے پھر اس میسج کو ایکسیپٹ کرنا شروع کیا، تبھی آپ کے سامنے آج بائبل موجود ہے، تورا موجود ہے اور قرآن ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو میں جسٹ آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس پیغام کے اندر کتنا ڈفرنس ہے جو کہ قرآن کے اندر موجود ہے، جو کہ بائبل کے اندر موجود ہے اور جو دوسری الہامی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ دیکھیں، قرآن مجید نے تو بار بار یہ کہا ہے کہ قرآن مجید پچھلی کتابوں ہی کی کنٹینیویشن ہے۔ بعض اوقات یہ دلچسپ بات ہے کہ قرآن کتابیں نہیں کہتا، صرف الکتاب کہتا ہے، یعنی یہ ایک ہی اللہ کی کتاب کے مختلف ایڈیشنز ہیں۔ اللہ نے پہلے تورات نازل کی، وہ ایک قانون کی شکل میں آئی، پھر اس کے بعد زبور ہے کہ جو اللہ کے حمد کے ترانے ہیں، پھر اس کے بعد انجیل ہے، اس کو قرآن حکمت قرار دیتا ہے، اور پھر قرآن مجید ہے کہ جو ان سب کی جامع ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے مختلف شاندار پہلوؤں کو مختلف دنیا میں زمانے جو آئے ان میں پیش کیا، اور پھر ان کا ایک مکمل جامع ورژن قرآن کی شکل میں دے دیا، اور اس کے بعد نبوت کو، اس رسالت کو ختم کر دیا۔ مینز آف کمیونیکیشن اتنے اچھے ہو گئے اور مزید ہونے والے تھے کہ اب ایک ہی پیغام کو پوری دنیا میں پھیلایا جا سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب اس کے بعد پیغمبر نہیں آئیں گے، پیغام پہنچ جائے گا۔ جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ یہ بات ہم کو سمجھانی ہے، اس میں ہم نے لوگوں کے سوالوں کو فیس کرنا ہے۔ میں گزارش کروں، اس کے لیے ہمیں لوگوں کی کرٹیسزم، سخت باتیں سہنی ہیں۔ اگر ہمارے اندر اس کا حوصلہ نہیں ہے تو خدا کے واسطے یہ دعویٰ کرنا چھوڑ دیں کہ ہمارے پاس اللہ کا پیغام ہے، کیونکہ یہ اللہ کے پیغام کا تقاضا ہے کہ ہم لوگوں کے لیے جو ایک پرابلم ہے، یہ زندگی ایک پرابلم ہے، یہ زندگی ایک چیلنج ہے، جیسا کہ میں نے گزارش کی ایک معمہ پزل ہے، اس کا حل آپ ہی کے پاس ہے۔ تو میں اپنے آپ سے بھی اور تمام مسلمان بہن بھائیوں سے کہتا ہوں کہ پہلے تو اس پزل کو سمجھیں، مطمئن ہو، اور جتنا ہو سکتا ہے اس روشنی کو پھیلائیں۔ ڈاکٹر صاحب، بات واضح ہوئی آپ کے اس نقطے سے، اور جو اس سے مجھے سمجھ آئی وہ کچھ یہ ہے کہ ہدایت تو انسان کو کسی نہ کسی شکل میں کہیں نہ کہیں سے مل رہی ہے، اور ہم نہیں جانتے کہ کون ظاہر میں کیسا ہے۔ ظاہر کا تو ہم کچھ اندازہ لگا لیتے ہیں، لیکن کون باطن میں کیسا ہے یہ تو ہم نہیں جانتے۔ تو پھر کیا اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرے، بجائے اس کے کہ وہ کسی دوسرے کو تبلیغ کرے یا کسی دوسرے کے اوپر کوئی احکام انفورس کرے یا کہے کہ تم غلط ہو میں صحیح ہوں؟ تو اگر انسان اپنے ذات کے اوپر کام کرنا شروع کر دے، اس کی بہتری کی طرف کام شروع کر دے، تو کیا یہ معمے کا حل زیادہ آسان نہیں ہو جاتا؟ دیکھیں بشار، بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے عمل میں لازماً دوسرے کو ٹھیک کرنے کا جذبہ موجود ہوتا ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ میرے اندر اگر یہ احساس، جذبہ ہے کہ مجھے جھوٹ نہیں بولنا، مجھے سچائی کی تلاش کرنی ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس نے ہم کو روشنی دکھائی ہے، اور میں اس کو اپنے تک محدود رکھوں، تو کیا یہ خود غرضی نہیں ہوگی؟ میں آپ کی بات سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالنے سے پہلے میں تقریریں کرنا شروع کر دوں، یہ تو ایک غلط بات ہے۔ لیکن شاید اتنی ہی غلط بات یہ ہے کہ مجھے تو بات سمجھ میں آ گئی ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بھٹک رہے ہیں، اور میں آپ کو یہ بات نہ بتاؤں۔ سو میرا یہ خیال ہے کہ دوسرے کو بتانا، اچھے طرح سے بتانا، یہ اپنی اصلاح کے عمل کا حصہ ہے۔ صحیح،
مطلب آپ اپنے اوپر بھی کام کرتے ہیں، اپنا بھی تزکیہ کریں اور دوسروں کا بھی تزکیہ کریں، لیکن ڈاکٹر صاحب مسئلہ پھر وہیں آ جاتا ہے بیچ میں کہ جب ہم دوسروں کی اصلاح کرنے نکلتے ہیں تو پھر بہت سارا بیگیج ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور مجھے تو خود یہ کلیئرٹی نہیں ہوتی کہ کیا میں حق پہ ہوں، کیا میں سچائی پہ ہوں، کیا میں ایک اچھا مسلمان ہوں، کیا میں اس تمام میسج کو جو قرآن نے مجھے ہدایت پہنچائی ہے اس پہ عمل کرتا ہوں. تو جب تک میں خود اس کو نہ اپنا لوں تو میں کسی دوسرے کو کیسے اس کی پریچنگ کر سکتا ہوں. اور آپ نے خود کہا کہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور انسان آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے بہت اسے ایک انٹلیکچولی اگر طاقتور بنایا ہے تو اپنی خواہشات اور نفس کی اس کے لحاظ سے بہت ویک بھی بنایا ہے، تو بھٹکنے کا عنصر جو ہے وہ بہت نمایاں ہوتا ہے ہر جگہ. یہ بہت اچھی بات کی آپ نے. دیکھیں اس میں 2 باتیں کہوں گا. ایک یہ کہ آپ کو اگر دوسروں کی اصلاح کرنی ہے تو وہ کسی دوسرے شہر کے لوگ نہیں ہیں، بلکہ دوسرے محلے کے لوگ بھی نہیں ہیں. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنی ہے. آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ جن لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کے ہمسائے ہیں، آپ کے کولیگز ہیں، آپ کے دوست ہیں، جن کو آپ دنیا میں جو ان کے فائدے اور نقصان کی چیزیں ہیں وہ بتاتے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین اور اللہ کا پیغام بھی اسی طرح سے ضروری ہے، اور اس میں جو ایک نتیجہ نکلے گا وہ یہ ہے کہ آپ دوسروں کو بتائیں گے اور دوسرے آپ کو بتائیں گے. آپ دوسروں کو بتا رہے ہیں اور خود جھوٹ بول رہے ہیں تو دوسرے کا یہ اختیار ہوگا کہ وہ آپ کو اس سے روکے. اور یہ جو آپ نے بات کی کہ میں کنونسڈ ابھی خود بھی نہیں ہوں، یہ بھی ایک بہت اچھی بات ہے. پوری طرح کنونسڈ کون ہے؟ ہم سب جستجو کر رہے ہیں. جہاں ہم دوسرے سے بات کرتے ہیں وہاں ہم اپنے ہی آرگومنٹس کو بولتے ہوئے بھی ری وزٹ کر رہے ہوتے ہیں، ایگزامن کر رہے ہوتے ہیں. یہ مرتے دم تک یہی ہوگا. ہم میں سے کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے. ہم سچائی کی تلاش میں ہیں، اور سچائی کیا ہے؟ اس دنیا کے معمے پزل کا حل تلاش کرنا. اس کا ہمیں سرا مل گیا ہے اللہ کی کتاب میں. ہم اس کو پڑھتے ہیں، جب خود پڑھتے ہیں سمجھ کے ہمیں اطمینان ہوتا ہے. ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم دوسروں کو بھی بتائیں. آپ سے میں نے بات کی کہ میں آپ سے تھوڑی سی دین کی بات کر لوں، میں آپ کو قرآن بتا دوں. آپ نے مجھے تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے شٹ اپ کال دے دی. میں نہیں بات کروں گا، میری ذمہ داری ختم ہو جائے گی. لیکن میرا آپ کے ساتھ ہمدردی کا تعلق اس کا تقاضا کرتا ہے. جہاں میں آپ سے اور بہت سی باتیں کروں کہ آج وہاں نہ جائیے گا، وہاں بہت گرمی، تو وہاں میں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ جہنم کی گرمی بہت زیادہ ہے. تو یہ تو مجھے بتانا ہے اگر آپ میری بات سننے کے لیے تیار ہیں. صحیح ڈاکٹر صاحب، بات واضح ہوئی. ڈاکٹر صاحب آپ نے جو آخری بات کی اسی کے تسلسل میں ایک اور سوال آپ کے سامنے جو میرے ذہن میں آیا وہ میں رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ ہر کسی کو اپنے ارد گرد اپنے ماحول کے اندر اصلاح کو جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے، اچھائی کی تلقین بھی کرتے رہنا چاہیے، برائی سے منع بھی کرتا رہنا چاہیے. لیکن ڈاکٹر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ کبھی بھی ان بائزڈ ہو کے چیزوں کو نہیں دیکھتا. وہ ہمیشہ چاہتا ہے کہ وہ کسی گروہ کے ساتھ، کسی فکر کے ساتھ اٹیچ ہو جائے اور پھر اس کے ساتھ اپنا رستہ تلاش کرے. تو ان بائزڈ ہو کے سچائی کے سفر پہ نکلنا کیا یہ ممکن ہے یا ناممکن چیز ہے؟ ایک تو یہ سوال ہے میرا آپ سے. اور اگر تو یہ ممکن ہے تو پھر اتنے زیادہ بائسز کیوں پائی جاتی ہیں؟ دیکھیں، ممکن ہے تبھی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس امتحان میں ڈالا ہے. لیکن یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ انسان کی یہ بھی ایک ضرورت ہے کہ وہ کسی گروہ کے ساتھ وابستہ ہو. آپ کسی گروہ کے ساتھ اس کے خیالات، نظریات کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، کچھ عرصہ چلتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ گڑبڑ ہو گئی، یہ ٹھیک بات نہیں ہو رہی. آپ اس گروہ میں اصلاح کی کوشش کریں گے. یہی آپ کا امتحان ہے. بہت زیادہ لوگ کیوں بائسڈ ہوتے ہیں؟ دیکھیں، بائسڈ ہونا کوئی خامی نہیں ہے، نیچرل ہے. بائسڈ ہونے میں حد سے آگے بڑھنا، حق کے آگے اپنے بائسڈ پن کو رکاوٹ بنا دینا، یہ تکبر ہے. یعنی اگر بائسڈ ہیں ہم تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے نظریے سے محبت ہے، ہمیں اپنے مذہبی رہنما سے محبت ہے، ایک تعلق بن جاتا ہے، اس کی وجہ سے آدمی بائسڈ ہو جاتا ہے. لیکن
اس سب سے زیادہ محبت ہمیں حق سے ہونی چاہیے، اس لیے کہ حق ہمیں اللہ کی طرف لے جاتا ہے۔ تو جب ہم مثال کے طور پر اپنے کسی مذہبی لیڈر یا اپنے مذہبی گروہ کے ساتھ وابستگی اور ایک بائسڈ اٹیچمنٹ کے ساتھ حق کو کہیں اور سے آتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو یہ ہمارا امتحان ہے۔ ہمیں اس حق کو اس تمام تر تعلق کے باوجود قبول کرنا ہے، اور جب ہم ایسا کریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے۔ اگر بہت سے لوگ ایسا نہیں کر پاتے تو یہ آپ کو ایک ظاہری چیز نظر آتی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ بہت سے لوگ ایسا نہیں کر پاتے، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے ایک سوال کے جواب میں کہا، یہ ظاہر میں آپ دیکھ رہے ہیں، حقیقت میں ان کے اندر بہت سے ڈفرینٹ گروپس ہیں۔ ایک شخص اپنے پچھلے گروپ کے ساتھ وابستہ ہے اور اس کے باوجود وہ ان کے ساتھ پوری طرح مطمئن نہیں ہے، وہ اس طرف جھکاؤ رکھتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا فیصلہ کریں گے؟ اللہ انصاف کرنے والا ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے، اللہ مہربان ہے، وہ ہر ایک کو اس کے حالات، اس کی شخصیت کے لحاظ سے پرکھے گا اور ان کا فیصلہ کرے گا۔ ڈاکٹر صاحب، بہت ایک امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے یہاں پہ جو مجھے سیکھنے کو ملا وہ یہ ہے کہ انسان ایک سرٹن پیریڈ آف ٹائم کے لیے تو بائسڈ ہو سکتا ہے اپنے نظریات کے اندر، لیکن اگر اس نے معمے کا حل نکالنا ہے تو اس کے اندر اس کو اپنے اندر یہ فلیکسیبلٹی پیدا کرنی ہوگی کہ کہیں اس کو جو چیز اس نے لرن کی ہے اس کو ان لرن کرنا پڑے گا۔ ایسے ہی جہاں اس کی بائسز کہیں اٹیچ تھی تو اس کو وہاں سے ان بائس ہونا پڑے گا۔ تو یہ فلیکسیبلٹی اس معمے کو حل کرنے کے لیے ضروری ہے، کیا آپ کو لگتا ہے؟ آپ ایک گیدرنگ میں جاتے ہیں، آپ ایک تقریر سنتے ہیں، آپ متاثر ہوتے ہیں، خواہ وہ تقریر غلط ہی کیوں نہ ہو، پھر آخر گھر واپس جاتے ہیں نا، دوسرے لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں نا، رات کو سونے سے پہلے کچھ سوچتے ہیں نا، صبح اٹھ کے کچھ سوچتے ہیں، تو یہ سب کچھ مل کے آپ کو موقع فراہم کرتی ہے یہ سارا سینیریو کہ آپ جس چیز سے وقتی طور پر متاثر ہوئے تھے، اگر وہ غلط ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں۔ ہم نے آج ناظرین ایک انٹرسٹنگ ڈسکشن کی اسی عنوان کے تحت، یعنی قرآن اور زندگی کا معمہ۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ایک اسی عنوان کے تحت نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔